الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی توفیق اور عطا سے آج ہم 17 جمادی الاخری 1446 ہجری بمطابق 20 دسمبر 2024 کا یہ جمعہ جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا فہم بھی عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی قوت، طاقت، ہمت سے مالا مال کرے۔ چونکہ یہ ماہ مبارکہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ماہ ہے، اسی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق و عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آج کچھ کلام آپ کی ذات کے حوالے سے ہی کیا جائے گا، بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے مرض وصال میں جو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے امامت کے فرائض آپ نے سر انجام دیے، بالخصوص اس پر کلام ہوگا، آپ سماعت کیجئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر بیماری کی شدت ہوئی، اور یہ بیماری جو آپ پر آئی ہے، اور اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں اور عشق والے جملوں میں کہیں کہ بیماری آپ کی بارگاہ میں برکت لینے کے لیے تشریف لائی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر چیز نے رسول اللہ سے برکت حاصل کی ہے، تو بیماری نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے برکت حاصل کی ہے۔ آپ کی بیماری سفر المظفر کے آخری عشرے میں تشریف لائی، اور مرض کیا تھا؟ شدت کے ساتھ سر کا درد اور بخار کی شدت۔ اسی اثناء میں کچھ افراد آپ کی بارگاہ میں عیادت کے لیے بھی تشریف لائے، انہوں نے کریم آقا کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو بخار کی اتنی شدت تھی، عرض کی آقا آپ کو تو 2 بندوں کی طرح بخار ہے، وجہ اس کی کہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے؟ فرمایا ہاں، جتنا 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا ہے۔ اور بیماری کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، چاہے مرتبہ مقام جتنا مرضی بلند و بالا ہو، بیماریاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں اور مرض میں وہ بھی مبتلا ہوئے ہیں، لیکن ان مرض میں مبتلا ہونے والوں کو امت کے لیے یہ سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہو کر بھی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے ہیں، تمہارے اوپر بھی یہ معاملات آ جائیں تو کبھی ڈگمگانے کے معاملات میں نہ جانا، شکوہ و شکایت کے انبار زبان پہ نہ لگانا،
نہ لے کر کے آنا، اور حوصلہ، ہمت، تحمل، بردباری سے کام لینا۔ خیر، کلام کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بیماری نے جب حملہ کیا، تشریف لائی، تو یہ سفر کا اینڈ چل رہا ہے، پھر مرض مزید شدت اختیار کر گیا، اور مزید مرض نے جب شدت اختیار کی ہے تو سفر ختم ہوا، ربیع الاول شروع ہو گیا۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اس مرض نے بہت زیادہ عروج پکڑا، اور نماز عشاء کے لیے اصحاب جلوہ گر ہیں، نماز عشاء کے لیے اصحاب جلوہ گر ہیں، اور کیفیت کا عالم یہ ہے کہ حضور پر غشی کا عالم ہے۔ آپ اٹھتے ہیں تو پھر غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آپ پھر غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال پھر کریم آقا کی صحت میں کچھ افاقہ ہوا، تو آپ نے ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کی ان کو گوش گزار کیا کہ عائشہ، اپنے باپ ابو بکر کو کہو کہ جماعت کروائے۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ رقیق القلب ہے، مطلب وہ نرم دل والے ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر کے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان پر رکت طاری ہو جائے گی، اور لوگوں کو کچھ سنائی نہیں دے گا، غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ عمر بن خطاب کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ کسی اور کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں، میرے باپ جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، اور وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت حفصہ نے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں التجا کر دی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو، میں نے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور جہاں کتاب المناقب امام ابو عیسیٰ ترمذی نے باندھا ہے، ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیے ہیں، مناقب بیان کیے ہیں، اس چیپٹر میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، اور حدیث کا اگر نمبر سننا چاہیں گے تو 3692 نمبر حدیث کا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، اس مبارک حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، نزہۃ القاری فی شرح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر دوسری جلد کے صفحہ نمبر 336 پر علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تم بھی یوسف والی عورتیں ہو کے متعلق فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے، اے عائشہ و حفصہ، تم دونوں کہہ تو کچھ اور رہی ہو اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے، یعنی تم کہہ تو یہ رہی ہو کہ ابو بکر کو امامت کے لیے نہ کہو، یہ نرم دل ہیں، اور تمہارے دل میں یہی ہے کہ یہ مصلی ابو بکر کو ہی ملنا چاہیے، یعنی تم دل میں یہ کہہ رہی ہو، زبان سے کچھ تم اور کہہ رہی ہو۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یہ عرض کرنے کا مقصد کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ جب ابو بکر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں، حالانکہ میرا انتقال تو نہیں ہوا۔ بہرحال
دوسری بات یہی شیخ الحدیث و تفسیر علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، خلاصہ پڑھ رہا ہوں، یا یہ مراد ہے کہ جیسے مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو ان کی مرضی کے خلاف عمل کرنے کا کہتی تھیں، ویسے تم بھی مجھ سے میری مرضی کے خلاف حکم صادر کروانا چاہتی ہو؟ وہ یوسف علیہ السلام سے بھی کچھ اور توقع رکھتی تھی، تم مجھ سے بھی کچھ اور توقع رکھتی ہو؟ نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں یہاں یہ مراد ہے کہ تم بھی مصر کی عورتوں کی طرح اپنی بات منوانا چاہتی ہو۔ اب یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی شرح نزہۃ القاری میں ان لفظوں میں بیان کی، میں نے خلاصتاً پڑھا ہے۔ اب مرض وصال میں، رسول اللہ کے مرض میں شدت جب ہوتی ہے تو مصلی امامت پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اس کو بھی امام ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کمال حدیث ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کو حق کی امامت نہیں ہے، جب ابو بکر ہیں تو امام وہی بنیں گے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے کتاب المناقب ہی کے اندر لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3693 نمبر حدیث ہے۔ اب ابو بکر جس قوم میں موجود ہوں کسی اور کو امامت کا حق نہیں پہنچتا، امامت کروائیں گے تو ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت کروائیں گے۔ اب مرض وصال میں شدت کے دوران پہلی نماز صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بیماری نے حملہ آ کر کے کیا تھا، مرض آیا تھا، اور وہ بیماری برکتیں لینے کے لیے حاضر ہوئی تھی، اس بیماری نے مزید شدت اختیار کی۔ بیماری کیا تھی؟ سر کا درد۔ بیماری کیا تھی؟ بخار کی شدت۔ اور بخار کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، بعض نے کہا لکڑی کا تھا، بعض نے کہا چمڑے کا بنا ہوا پیالہ تھا، بہرحال پیالہ برتن کہہ لیجیے، برتن تھا۔ کریم آقا اس برتن میں اپنی انگلیاں داخل کرتے پانی میں، اور پھر وہ پانی چہرے پر ملتے، چہرے پر اس پانی کو لاتے، چہرے پر پانی چھڑکتے، تو یہ مرض بڑھتا رہا۔ شب جمعہ کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، اور اس کے بعد آ گیا جمعہ۔ جمعے کی 5 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، یہ ہو گئی کل 6 نمازیں۔ ہفتہ آ گیا، ہفتے کی 5 نمازیں آپ نے پڑھائیں، یہ ہو گئی کل 11 نمازیں۔ آ گئی اتوار والے دن کی 5 نمازیں آپ نے پڑھائیں، یہ ہو گئی 16 نمازیں۔ اور پیر کی فجر ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے۔ جو حضور نے کچھ افاقہ ہوا مرض میں تو آپ مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں آپ نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے یہ بتا دیا کہ ہمارے بعد بھی امام ابو بکر ہیں۔ اونچی آواز میں بولیں گے سبحان اللہ ذرا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بیٹھ کر کے پڑھی، اور جب نماز فجر کی ادائیگی ہو چکی، نماز فجر کی ادائیگی ہو چکی، صدیق اکبر عتیق و اطہر کو بھی خوشی محسوس ہوئی کہ حضور تھوڑا مرض میں کمی ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ تو پھر صدیق اکبر ملاقات کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر آپ کا گھر تھا، آپ تشریف لے گئے تو بعد میں رسول اللہ کے مرض میں اور شدت ہوئی۔ جب اور شدت ہوئی تو اسی مرض میں
آپ کا وصال پرملال ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری وصال اقدس فرمایا تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اور یہ عجیب قسم کا سانحہ رونما ہوا، اور صحابہ کی جو کیفیات ہے وہ بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ فاروق اعظم کے جذبات، امام حسن و حسین کے جذبات، خود خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جذبات، اور مولا کائنات عثمان غنی و دیگر اصحاب کے جو جذبات ہیں وہ عجیب و غریب کیفیات ان کی بنی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہو چکا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، تو جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی مدینہ منورہ میں۔ چونکہ صدیق اکبر عتیق و اطہر اپنے گھر میں تھے تو گھر سے فوراً روانہ ہوئے اور حجرہ مبارکہ میں آ کر کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر کے آپ کے جسد اقدس کو آپ نے پیشانی پر بوسہ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا فدا کا امی و ابی آقا، آقا ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر قربان میرے آقا، آپ پر قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسد اقدس کے قریب کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ جب کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، بس ایک یہی موت ہے جو آپ کو آ چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھا، کتاب المغازی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4453 نمبر حدیث ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگ سوشل میڈیا کے ورکر یہ جملہ کہتے ہوئے ذرا ان کی زبان میں لکنت نہیں پیدا ہوتی، ذرا ان کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، بلکہ بے دھڑک یہ جملے کہتے ہیں محمد مر گئے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو عام بندے کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرتے کہ فلاں مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، فلاں وقت میں اس کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھایا جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں انتقال کر گئے، وفات پا گئے، قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔ ہم تو عام بندے کے لیے جملے پڑھتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں، لیکن بے باکانہ دور ہے، کیا کیا جائے۔ لوگ پتہ نہیں عقیدت میں ذرہ بھی عقیدت کی عین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، اور زبان درازی، چرب زبانی ان کی زندگی کا مشغلہ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ کی پناہ ہے کہ خیر اس کا مقدر بن جائے، نہیں تو شر تو ہے ہی ہے، شر تو پھر شر ہی پھیل رہا ہے، خیر کی توقع تو کہاں کی جا سکتی ہے۔ الا جو خیر تلاش کرنا چاہے اس کو خیر بھی تو مل جاتی ہے، لیکن خیر کے خواہاں کتنے لوگ ہیں اور شر کے متمنی کتنے لوگ ہیں، یہ مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پرملال کے بعد صحابہ کی کیفیات کو ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا تو تمام صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے اکثر و بیشتر لوگ غم میں ہوتے ہیں، اور حادثاتی موت ہو جائے تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ غم بھی زیادہ اسے ہوتا ہے، لیکن وہ حوصلہ تحمل بردباری سے کام لیتا ہے، اور وہ چھوٹوں کو سنبھالتا ہے، ان کو تسلیاں دیتا ہے، بھئی حوصلہ رکھو، بھئی ہمت رکھو، وقت آ گیا اس کا، چلے جانا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پرملال پر حوصلہ بلند کیے ہوئے صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو یکجا کیا، اور یہ شیرازہ منتشر ہونے سے بچایا۔ کیفیات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کی کیفیت کیا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا
سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد تمام صحابہ غم کی شدت سے نڈھال تھے، اور فاروق اعظم کی حالت تو یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی وفات کا انکار کر رہے تھے، کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ بلکہ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور وہ لے کر کے کہہ رہے تھے جس نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر گفتگو کر رہے تھے، آپ نے آتے ہی فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیٹھنے سے تھوڑے جھجکے، اب کہا میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف یعنی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور یہ جملے جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی امام بخاری نے کتاب المغازی، جہاں کتاب المغازی کا باب باندھا اس کے اندر آپ یہ حدیث کو لے کر کے آئے، 4454 نمبر حدیث کا ہے۔ اب سنیے میرے کریم آقا کے صحابی نے کیا کہا، صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہا اے صحابہ سنو سنو، تم میں سے جو شخص رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن اس مقام پر آ کر کے یہ کہا جائے کہ محمد مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے کہا کیا پدی کا شوربہ، زادی کوڑ کرلی تے چھتیران جپے، زبان کو سنبھال کے بات کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، زبان کو لگام دو، زبان پر اپنی من مرضی کے جملے نہ لاؤ، زبان پر وہ جملے لاؤ جو رسول اللہ کی شان کے لائق ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لائق ہوں، جو جملے رسول اللہ کی گستاخی نہ بنتے ہوں، جو جملے رسول اللہ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوں۔ ہم تو اپنے کسی عزیز کی موت پر بھی نہیں کہتے کہ وہ مر گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا۔ کسی پیر کامل کی وفات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پیر صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، پیر صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے، پیر صاحب دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ کائنات کی عظیم ہستی ہے، ان کے بارے میں یہ کہو کہ وہ انتقال پر ملال ہو گیا، ان کا دنیا سے وصال ہو گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بھائی جان منو عن، یہ جملے جو عربی کے بنتے ہیں وہ عربی کے ہوتے ہیں، جو اردو کے اندر ہم منتقل کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے معنی ظاہری بات ہے ہم اردو میں بیان کرتے ہوئے بھی شائستہ لفظ لے کر کے آتے ہیں، وہ لفظ نہیں لے کر کے آتے جو شان رسالت کے منافی ہوں۔ بہرحال فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کو اطمینان کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ صدیق اکبر عتیق و اطہر کے یہ جملے ان کے دل و دماغ میں بیٹھنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے لیکن عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں، رسول اللہ کو تو ہم نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن الہ کی عبادت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں۔ ان کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب صدیق اکبر نے قرآن کریم برہان رشید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے جو آج بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ سماعت کیجئے، محمد تو ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، اگر کیا وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، والقریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ اب صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ صدیق اکبر عتیق و اطہر کا یہ آیت کریمہ پڑھنا
ہمارے قلوب و اذہان کے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے عالم صرف صدیق اکبر ہی ہیں، انہی کے علم میں یہ آیت کریمہ تھی، گویا جیسے ہمارے علم میں یہ آیت کریمہ تھی ہی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ان کے سامنے جب پڑھی گئی تو صحابہ کے جذبات جو تھے، غم کی کیفیات جو تھی، اس میں کچھ سکون وارد ہوا، اطمینان آیا، اور اطمینان کی کیفیت میں آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر معمولات کو جو پھر سر انجام دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بتدریج آگے بڑھتے ہوئے کلام کریں گے۔ اس پر یہ خطبہ جو میں نے صدیق اکبر رضی کو طہر کا پڑھا ہے، اس پر چند جملے سماعت کیجئے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات ظاہری کا سب سے زیادہ غم ایک ہی ہستی کو تھا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن غم کے باوجود بھی حوصلہ پست نہیں ہوا، ہمت ٹوٹی نہیں ہے، ہمت مضبوط ہے، کمر مضبوط ہے، حوصلہ بلند ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جانشین ہے اور امام برحق ہیں، جن کو رسول اللہ نے اپنا مصلی عطا کیا ہے، تو مصلی کوئی ایسے ہی مل جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اونچی آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں، گھبرایا نہ کریں، ذرا اور اونچی آواز میں بولیں ذرا، سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ رسول اللہ علیہ السلام کے آپ وہ جانثار ہیں اور وہ جانثار ساتھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہجرت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں تنہائی میں گزارنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے، یہی ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات بھی سماعت کیجئے گا کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہی مدینے میں داخل ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پانچویں بات بھی سماعت کیجئے کہ رسول اللہ کے جتنے ہمراز صدیق اکبر ہیں، کوئی اور ہمراز اتنا ہے ہی نہیں ہے۔ روایت میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، ہم نے متعدد بار پڑھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ کریم نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں زندہ رہے، چاہے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے پھر اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ صدیق اکبر فوراً کہنے لگے آقا میرا مال میری جان آپ پر قربان ہو، پھر رونے لگ گئے۔ صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، حضور تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عجیب بزرگ آدمی ہے، یہ رونے لگ گئے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ حضور نے جس بندے کی بات کی تھی وہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ خود تھے، سبحان اللہ۔ بعد میں صحابہ کو پتا چلا اتنے ہمراز آپ کے تھے۔ اگلی بات یہ پتا چلی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولین شخصیت تھی جن کے کانوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے اسلام کی آواز پہلے پڑی تھی، سبحان اللہ۔ پھر ایک بات اور بھی پتا چلی کہ آپ کی ذات ہی وہ ہے کہ جس نے اسلام کی تبلیغ کو اپنی حیات کا جزء لازمی بنا رکھا تھا۔ ایک بات اور پتا چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی وفات ظاہری کا اشارہ فرمایا تھا، اللہ نے ایک بندے کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ اشارہ صحابہ میں کوئی اور نہیں سمجھ سکا، ابو بکر صدیق ہی یہ اشارہ سمجھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ کی ذات وہ ذات والا صفات ہے کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے وزیر ہونے کا بھی حق ادا کیا، مشیر ہونے کا بھی حق ادا کیا، رفیق ہونے کا بھی حق ادا کیا، صحابی ہونے کا بھی حق ادا کیا، سسر ہونے کا بھی حق ادا کیا، اور آپ پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کا بھی حق ادا کیا، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ حضور پر قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھا۔ تو یہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ہی انہیں امام مقرر فرما دیا تھا۔ تو یہ حضور کا وصال پرملال۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے معاملات کیسے ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے پھر جنازے کے معاملات کیسے ہوئے، پھر جنازہ پر انوار کے بعد
اس جنازہ مبارکہ کی کیفیات، پھر اس کے بعد جناب والا خلافت کے مراحل کو کس انداز میں طے کیا گیا، اور پھر بالاتفاق رائے خلافت حضرت صدیق اکبر کو کس طرح ملی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ جمعے اس پر کلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ عرشوں کا مالک ہمارے اس خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق عتیق، جن کا وصال پرملال 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو ہوا، ان کا کلام انشاءاللہ ہم کرے بھی رہے ہیں اور آئندہ جمعے بھی اسی کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔